یہ نہیں لگتا کہ طالبان جو ہیں ان کی طرف سے یہ دہشت گردی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کچھ سیاستدانوں اور تجزیہ نگاروں کے مطابق جماعت اسلامی پر یہ الزام بھی رہا ہے کہ طالبان کے خلاف خاصی آواز جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف سے نہیں اٹھائی گئی، کوئی تھوڑی سی حمایت رکھتے ہیں دل میں، کوئی اس قسم کا بھی ذرا تھوڑا بتاؤ۔ افغانستان میں جب روس کے لوگ آئے تھے تو بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور جب وہاں افغانستان پر اب دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغان عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے افغان عوام کو اپنی حال پر چھوڑا جائے۔ وہ ایک آزاد قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، چاہے وہ طالبان ہو یا چاہے جو مرضی ہو۔ طالبان کسی اور ملک کی نہیں ہے، طالبان خود افغانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ افغانوں کو آزاد چھوڑا جائے۔ آپ اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اپنی بات اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو یہ افغانوں کا وہ وتیرہ نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی کسی دوسرے سر یہ دیکھیے نا کہ افغانستان پر پاکستان کا قبضہ تو نہیں ہے نا، افغانستان میں پاکستان جا کر کوئی بدامنی تو نہیں نا پھیلا رہا، یہ تو امریکہ یا یورپی جو طاقتیں ہیں وہ جا کر وہاں پر ایک امن کی شکل میں جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہیں طالبان کے ساتھ، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان کو کیوں اس کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیے جس قسم کی دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، بندوق کا استعمال، گولی کا استعمال، ٹینک کا استعمال، توپ کا استعمال، جہاز کا استعمال، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری راستہ موجود ہے، جلسے کا، جلوس کا اور بیلٹ پیپر کا اور ووٹ کا راستہ موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن نیٹو اپواج کی آمد سے پہلے لوگ وہاں خودکشی کے لفظ سے بھی ناشنا تھے، تو جتنا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوا، اور اب قبائلی علاقوں میں را کے ایجنٹ موجود ہے، خاد کے ایجنٹ موجود ہے، کے جی بی کے ایجنٹ موجود ہے، سی آئی اے کے لوگ موجود ہے، دنیا بھر کی ایجنسیوں نے وہاں پیسہ بھی لگانا شروع کیا ہے، وہاں لوگوں کو بھی برطرف کرنا شروع کیا ہے، اور اس لیے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ ایک اتنی صلاحیت ہے، اور خدا نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ اس وجوہات کی وجہ سے ہمارا جغرافیہ تقسیم ہو جائے، یا اس وجوہات کی وجہ سے ہم اتنی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ لیکن بہرحال جس طرح بغداد کا حشر کیا گیا ہے اس کے لیے بہانے بنائے گئے، اسی طرح پاکستان کے خلاف بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہم قوم سے اتحاد کی بھی اپیل کرتے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں سے، سیاسی ورکروں سے، قوم کو لیڈ کرنے والے ہر شخص سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی کردار ادا کر لے۔ پاکستانی سیاست میں دوبارہ آتے ہیں، عوام کی دوبارہ بات کرتے ہیں، غریب عوام جو ہے اس وقت دن بدن پستی جا رہی ہے غربت میں، ان کی دوبارہ بات کرتے ہیں۔ سیاست کے حوالے سے ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ متحدہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا ہے، اب متحدہ مسلم مجلس عمل بھی بنی تھی تو الیکشن میں بڑی خاصی اچھی کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو متحدہ مسلم لیگ عمل میں آئی ہے، مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تمام جو چھوٹی بڑی لیگی پارٹیاں ہیں انہوں نے آپس میں الحاق کیا ہے یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شمولیت کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کی بھی پہلی حکومت نہیں ہے، 3 بار وہ پہلی حکومت کر چکے اور یہ 4 بار ان کی حکومت ہے۔ مسلم لیگ نون کی بھی پہلی بار نہیں ہے، پہلی بھی 1-2 بار نواز شریف وزیر اعظم رہے ہیں، اور اب تیسری بار پنجاب میں ان کی حکومت ہے۔ اور باقی جو آل پاکستان ہے یا متحدہ مسلم لیگ ہے، یہ بھی وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اس حکومت میں رہے، اس لیے ایک ہی نظام کے حصے ہیں، اور سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے چھوٹے چھوٹے کلب ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور ڈرائنگ روم کی سیاست کر کے ایک طریقے سے اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ ان کا واحد راستہ یہی ہے کہ ایک دیانتدار اور صالح قیادت کا انتخاب کر لے، وہ انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے، نظام کو تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ صالح اور دیانتدار قیادت صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر باصلاحیت لوگ موجود ہے، اچھے لوگ موجود ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام بندوق، لاٹھی اور گولی کے بجائے ووٹ کی پرچی کے ذریعے ان لوگوں کو اقتدار تک پہنچائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جماعت اسلامی کی اگر حکومت اگلے الیکشن میں آ جاتی ہے، آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، آپ الیکشن میں آ جاتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہ جو اس وقت غربت ہے، اس وقت جو بحران ہے، مہنگائی ہے، اس پر آپ قابو پا لیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت عوام فرش پر ہے اور حکمران عرش پر ہے، اور ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ میں صبح خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ رہا،
تو میں نے وزراء کی تنخواہ اسکول کی استاد کے برابر کر لی. میں نے پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کیا. ہم نے اپنے دفاتر سے اور اپنے گھر سے کبھی بھی ہم نے اس پر پولیس کا پہرا نہیں رکھا. میں اپنے ساتھ پولیس کے ہٹو بچوں والے لشکر الاؤ ساتھ رکھتے تھے. اور اللہ کا احسان ہے کہ جب ہم حکومت سے فارغ بھی ہو گئے تو میں مسجد امامت خان گیا تھا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش. میں سرکاری دورے پر جرمنی آیا تھا, لیکن میں پی سی ہوٹل اور 5 اسٹار ہوٹل کی بجائے ایک مسجد میں نے 3-4 دن قیام کیا تھا. یہ تھا کہ میں سرکاری کام پر آیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ ایک دیانتدار قیادت کے, اور اگر ہمیں اختیار مل جاتا ہے ہم عوام کے ساتھ رہیں گے, عوام کی طرح رہیں گے, عوام کی ترجمانی کریں گے. اور وسائل کی کمی نہیں ہے, نہ صلاحیت کی کمی ہے. مسئلہ انصاف کا ہے, میرٹ کا ہے. اور جب بھی پاکستان کے اندر میرٹ اور انصاف قائم رہا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک عظیم پر قوم بن سکتے ہیں اور ایک سپر پاکستان بنا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ آل پاکستان مسلم لیگ بھی جو ہے, جو سابق صدر پرویز مشرف کی پارٹی ہے, انہوں نے بھی ابھی وہاں پر جانے کی کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں متحدہ مسلم لیگ میں. اگر الیکشن میں ساتھ مل کر اگر یہ آفر کرتے ہیں آپ کو, متحدہ مسلم لیگ والے جماعت اسلامی کو اگر آفر کرتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ مل کر آپ جو ہے وہ الیکشن لڑیں, تو وہاں پر آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا اتفاق بن سکتا ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اگر یہ دیکھا جائے سراج الحق صاحب, یہ ہم نے کام تو خدمت عوام کے لیے کرنا نا, اور عوام کے خدمت کے لیے ہم لوگ جو ہے یہ الیکشن لڑتے ہیں. اب جیسا کہ ظاہری بات ہے اب آپ کی نہیں وہ اتفاق نہیں ہو سکا JUI کے ساتھ, تو کیا اگر یہاں سے آپ کو آفر ہوتی تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مل کے عوام کی خدمت کرنے کی رکھیں گے, تجویز رکھتے ہیں اس کو؟ جی, عوام کا حافظ اتنا کمزور نہیں ہے. ابھی جمعرات گزرا ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو گئی ہے, اور پرویز مشرف کے لیے تو چاہیے تھا کہ وہ آرام اور سکون سے کچھ وقت گزارتے, استغفار کرتے, توبہ کرتے, اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے اور قوم سے مانگتے. قوم سے تو معافی مانگی ہے, میں سمجھتا ہوں معافی یہ ہے کہ یہاں انہوں نے جو کروڑوں کروڑ پاؤنڈ سے اپنے لیے بنگلے بنائے ہیں, یہ قوم کو واپس کر لے. جو دولت انہوں نے سمیٹا یہاں پر لائی, یہ قوم کو واپس کر لے. ان کے ساتھیوں نے جو دولت کمایا ہے اور جو غبن کے, وہ اس پہ قوم سے معافی نہیں ہے کہ ایکسکیوز می, معافی یہ ہے کہ جو لوٹا ہے وہ قوم کو واپس کر لے. اس طرح اگر پرویز مشرف بھی یہ کام کر لے, جناب زرداری صاحب کے ساتھ جو 114 بلین ہے وہ بھی قوم کو واپس کر لے. اس طرح نواز شریف کے خزانے یہاں پر پڑے ہیں, بڑے بڑے بلڈنگ یہاں. مجھے تو ابھی یہاں لندن میں آ کر معلوم ہوا جناب بڑے بڑے پلازے تعمیر کر رہے ہیں, اور بنگلہ دیش میں بنا رہے ہیں, اور سعودی عرب میں بنا رہے ہیں, اور ہماری قوم بے روزگار ہو رہی. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہاں کارخانے بناتے تو اپنی قوم میں اپنے ہاں یہ پیسہ کیوں نہیں لگاتے؟ باہر کی دنیا سے ہم مانگتے ہیں کہ جناب پیسہ لا کر یہاں لگائے, اور وہاں کے پیسہ اٹھا کر یہاں لگاتے. یہ کتنا دغلاپن ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور یہ کہ نئے لوگوں کو راستہ دے دے, نئے لوگوں کو موقع دے دے, اور اپنے ووٹ کے ذریعے ان لوگوں کا احتساب کر لے جنہوں نے بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض بنایا ہے. اچھا, میڈیا کے علاوہ ٹھیک ہے, میڈیا پہ تو آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی نے کبھی یہ جو جیسا کہ ابھی کرپشن کی اور بڑی بڑی جائیدادوں کی بات ہو رہی ہے, یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی نے یہ عوام کے سامنے یا حکومت کو جوڑنے کے لیے یا دوسری اپوزیشن اور سیاسی پارٹیوں میں جوڑنے کے لیے کہ آپ راہ راست پر آئیں, جو آپ کی پالیسی ہے, اس پر کیا کردار ادا؟ ویسے یہ چابی عوام کے ساتھ ہے, اور فیصلہ کن قوت اللہ تعالیٰ کے بعد وہ عوام ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کے اندر شعور پیدا نہیں ہوتا ہے اور عوام کوئی فیصلہ کرنے کا وہ عزم نہیں کرتا ہے, کوئی بات نہیں بنتی. میں اس پر سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو کہ وہ جو چہرے جو جعلی ڈگری ہولڈر تھے, جو انہوں نے کرپشن کیا ہے, اگر میڈیا اس کے چہروں سے نقاب نہ اٹھاتی تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اگر ہم کرتے بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے سیاسی مخالف ہے, الزام لگاتے ہیں. لیکن یہ کارنامہ بھی ہمارے میڈیا نے کیا, ہماری عدالتوں نے کیا, اور میں یہ درخواست کروں گا کہ یہ جہاد ہے, کرپشن کے خلاف جہاد ہے, اور میڈیا اور عدالتوں نے اگر یہ جہاد کر ہی لیا تو ہماری قوم کو قیادت مل جائے گی جو اس وقت قوم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو سڑکوں پہ آ جانا چاہیے, آ کر پھر وہ لانگ مارچ کریں, جلسے جلوس کریں, توڑ پھوڑ کریں, یہ مسائل کا حل ہے؟ یا توڑ پھوڑ بھی نہیں کرنا چاہیے, اپنی قوم اپنی دکانوں کا اور بسوں کا شیشہ نہیں توڑنا چاہیے. لیکن ہمارے قومی اسمبلی کے اندر لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا, اس لیے کہ خود جعلی ڈگری ہولڈر ہے, وہ خود کرپٹ ہے. کرپٹ آدمی جب اسمبلی کے اندر
اندر بیٹھ بھی جائے اور کرپشن کے خلاف کیا بات کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر برطانیہ کے اندر کوئی اس طرح کام کرتا لوگ اس کے چہرے پر سیاہی مل دیتے، لیکن ہمارے اسمبلی کے اندر لوگ بڑے فخر کے ساتھ بیٹھے اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ لیکن عید کے بعد جماعت اسلامی کے کارکن انشاءاللہ تعالی ہم سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، پروگرام رکھتے ہیں، اور اس طرح اگر یہ مہنگائی چلتی ہے، کیا لانگ مارچ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا لانگ مارچ کریں گے؟ کوئی ہڑتال کریں گے؟ کس طرح سڑکوں پر آ کر کیا مظاہرے کریں گے؟ کہ ہم مظاہرے بھی کریں گے، ہم مارچ بھی کریں گے، سڑکوں پر بھی آئیں گے اور اسلام آباد تک بھی جانے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم ان صورتحال میں، اس صورتحال پر مزید خاموش رہنا جو ہے وہ قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ سچی بات یہ سیاست کی بات نہیں ہے، غریب کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، اسپتال میں جانا مشکل ہو گیا ہے، بچے کو تعلیمی ادارے میں بھیجنا مشکل ہو گیا ہے، چینی کا 1 کلو خریدنا مشکل ہو گیا ہے، بے روزگاری اور بدامنی ایک طرف، حکمران مزے کر رہے ہیں۔ ان کے حجروں میں آپ جائیں تو ارجنٹائن کے گھوڑے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے حجروں میں آپ جائیں تو فرانس کے درآمد شدہ کتے آپ کو ملیں گے، ان کے بیگمات کو آپ دیکھ لیں تو ان کے گلے میں 20 اور 30 لاکھ روپے کے ہار آپ کو ملیں گے، بلو پروف گاڑیاں منگواتی ہے، کس لیے؟ کیا ان کا کارنامہ ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قیادت کے ساتھ چل کر پاکستان کو ختم کرنا ہے یا ایک روشن اور منور پاکستان کے لیے ایک کردار ادا کرنا ہے۔ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آزاد عدلیہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عدلیہ اپنا ٹھیک کردار ادا کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ عدلیہ اور حکومت کے درمیان کوئی تصادم دیکھ رہے ہیں ابھی مستقبل میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک چیف جسٹس افتخار صاحب بھی کردار ادا کرنا بھی چاہے، وہ ایک آدمی ہے، وہ ایک ادارہ ہے، وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک تمام لوگ اس کا ساتھ نہ دیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کا رویہ ہے، یقیناً انہوں نے اب تک عدالتی فیصلوں کو وہ نہیں کیا قبول۔ اسی عدالت نے فیصلہ دیا تھا کہ چین 1 کلو 40 روپے پر فروخت کیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ 40 روپے کو چھوڑ کر 100 روپے پر اب ان کی قیمت پہنچ گئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت عدالت کے فیصلوں کو اوبے کرے گی یا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس افتخار تنہا کچھ نہیں کرے گا جب تک پوری قوم ایک بڑے انقلاب کے لیے تیار نہ ہو۔ نہیں، مگر آزاد عدلیہ کی ابھی یہ دیکھیں نا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ چینی پر سو موٹو ایکشن لے لیا گیا، اور اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن پر یہ چیف جسٹس کا سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے، مگر وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کی سر پہ تو وہ جون بھی نہیں ڈگتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے عدلیہ جو ہے وہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اگر بار بار اس قسم کے کوئی فیصلے آتے ہیں جن کو حکومت نہ مانتی نہیں ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کا ہم آگے جو ہے تصادم دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ عدلیہ کو تو آپ یہ دیکھ لیجیے بار بار جو ہے وہ NRO کے بھی آئے، اس کے بعد فیصلہ آیا جو بجلی کو بھی سستے کرنے کے حوالے سے، چینی کے لیے تو انہوں نے خود سوموٹو ایکشن لیا، مگر اس پہ آپ دیکھ لیجیے کوئی عمل نہیں ہے۔ چینی پہلے تو اویلیبل نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہے یا مہنگائی، خالی چینی کی بات نہیں کرتے، آٹا بھی لے لیجیے، وہ چیزیں اویلیبل نہیں، اگر ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ اس پر ذرا بتائیں کہ تھوڑا سا۔ بھائی جان، یہ جو عدالت ہے یہ کس بات پہ سوموٹو ایکشن لے گا؟ اب دیکھیں اسٹیل مل میں غبن ہے، اب دیکھیں ریلوے تباہی اور بربادی سے دو چار ہے، اب دیکھیں PIA کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب لوڈ شیڈنگ پہ وہ سوموٹو ایکشن لے گا، اب بجلی کی قیمتوں پر، اس لیے کس چیز پر وہ، اس لیے دیکھیں اسلام آبادی کنواں ہے، اس میں کتا موجود ہے، تو اگر چیف جسٹس کتنے بورکے پانی نکالیں گے اور کتنا ڈول پانی نکالیں گے، جب تک یہ نظام، یہ گلا سڑا نظام اور غلط قیادت اس کنویں میں موجود ہے، پہلے اس کتے کو نکالنا پڑے گا، بعد میں یہ پانی صاف ہوگا۔ اس وقت تو نظام خراب ہے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں چیف جسٹس افتخار کی قیادت کو، اس کی کارکردگی کو، اور پوری قوم کسی بھی مسئلے میں اس وقت وہ چیف جسٹس کے ساتھ کڑی ہے، میڈیا کے ساتھ کڑی ہے، لیکن تنہا ایک چیف جسٹس کچھ ہی نہیں کر سکتا ہے جب تک قوم اپنے کردار کو ادا نہیں کرتی۔ اس لیے قوم ووٹ کی پرچی کے ذریعے کے انقلاب کی تیاری کر لے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ آخر میں پروگرام جاری بات اب وائنڈ اپ ہو رہا ہے، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اگلے جو آنے والے الیکشن ہیں، کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے جی شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی نومبر اور دسمبر کا مہینہ جو ہے بہت بھاری ہے، کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے پورا نہیں کرے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو میں مڈ ٹرم الیکشن کے حق میں نہیں ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے
اور زرداری صاحب پھر عوام میں چلے جائے کہ مجھے شہید کیا گیا، ورنہ اگر مجھے موقع ملتا تو آسمان کے تارے بھی لاتا اور دودھ کے نہر بھی بہاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ٹینیور پورا کر لے اور بعد میں الیکشن ہو اور ہمیشہ کے لیے پیپل پارٹی اور اس کے اتحادوں کو قوم پناہ کر لے، ختم کر لے اور سیاست سے ان کا باب ہی ختم ہو جائے۔ ٹھیک